بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو رمضان کے کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اب اس میں کیا کرنا ہے؟ تو ایک تو یہ کہ اس سے توبہ کہ اللہ اپنے رمضان المبارک کا ایسا بابرکت مہینہ جو دیا تھا اس کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے مجھ سے نہیں ہوئی۔ کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال جو کچھ ہوئے ہیں اسے قبول فرما لیجئے، اس کے کرنے میں جو غلطی ہوئی اسے معاف کر دیجئے، اور جو کام نہیں کرنے چاہیے تو وہ ہم نے کر دیا اسے بھی معاف کر دیجئے۔ صلاۃ التوبہ پڑھا جائے اور اللہ سے باتیں کی جائیں، 300 دفعہ استغفار کر لیا جائے، پھر اللہ کی تعریف، پھر درود پاک، پھر اس کے بعد اللہ سے باتیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے انداز میں کرو گے تو تھوڑی دعا جو یاد ہے وہ مانگی جائے گی، اور اگر تنہا بیٹھ گئے اور اطمینان سے یہ کہ ہم تنہا ہو گئے اور اس کا تصور بنا لیا کہ اللہ پاک ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، اللہ پاک ہمارا دل بھی دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ہماری باتیں بھی سن رہا ہے جو ہم اس سے کر رہے ہیں، اللہ ہم سے بہت قریب ہے، یعنی یہ جملے دہرائے جائیں، اپنے سے بات کی جائے کہ دیکھ اللہ پاک بہت قریب ہے، وہ سب سنتا ہے اور بڑا مہربان ہے، اس نے رمضان المبارک کا ایسا مہینہ دیا لیکن ہم سے قدر نہیں ہوئی، لیکن بہت قریب ہے، تیری سب باتیں سنتا ہے، تو اس سے جلدی سے معافی مانگ لینا، تو اسے منا لینا، تو اسے منا لے، مان جاتا ہے، اور اس وقت اس کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ نہ جانے کتنے جہنمیوں کو جہنم سے نکالا اس نے، اور آج بھی نہ جانے کتنوں کو نکالے گا۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، بہت کچھ بھول چک ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ رمضان متقی بننے کے لیے آیا تھا، اور متقی کا مطلب یہ کہ گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ تو یہ گناہ سے توبہ اور اس کے بعد آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آج ہی یہ نیت کر لی جائے ان باتوں کے ساتھ ساتھ کہ ابھی میں اٹھوں گا آپ سے بات کر کے تو 2 رکعت نماز، پہلے 2 رکعت توبہ کی پڑھ لی، اب 2 رکعت نماز بنانے کی نیت سے پڑھوں گا۔ رمضان کے آخر میں ابتدا کر رہا ہوں لیکن رمضان میں ہی کر رہا ہوں، اس کی برکت سے پوری زندگی ہماری نماز اچھی بنا دیجیے۔ اللہ کا پاک کلام کھولا جائے اور اسے دیکھ کر پہلے تصدیق کر لی جائے کہ اللہ پاک یہ آپ کا پاک کلام ہے، برحق کلام ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کے اوامر پر عمل، اس میں جو باتیں کرنے کے لیے کہی گئی اس پہ عمل، اور جو باتیں بچنے کے لیے گئی اس سے بچنے کی نیت کرتا ہوں، آپ ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اس کو ہمارے دل کی بہار منیس و غمگسار بنا دیجئے، اس کا نور ہمارے سما میں، بصر میں، بال میں، کھال میں، ہڈی میں، گودے میں، دل و دماغ میں پیوست کر دیجئے، اس کی برکت سے ہمیں سراپا نورانی بنا دیجئے، اور ہمیں اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق دے دیجئے۔ اگر مکتب میں کسی عالم کے پاس، حافظ کے پاس پڑھا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اچھا پڑھتے ہیں، ورنہ ابھی نیت کر لیا جائے کہ ہم جا کے اب رمضان کے بعد فوراً اس کا انتظام کریں گے، قرآن اچھا پڑھیں گے، اور اللہ میں آج تھوڑا سا پڑھتا ہوں، اور اطمینان سے تھوڑا سا پڑھو، اور یہ نیت کر لو کہ اللہ پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس سنانے میں اللہ پاک اچھے لوگوں نے بہت اچھی طرح پڑھ کر سنایا ہے، اور ہمیں پڑھنا نہیں آتا لیکن آپ جانتے ہیں ہم اچھا پڑھنے کی نیت کر رہے ہیں۔ آج میں اپنے طور پر جو سمجھتا ہوں اتنا اچھا پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، آپ سن رہے ہیں، اور میرا حال یہ ہے کہ جیسے بڑا بچہ کچھ مطالبہ کرنا چاہتا ہے تو صاف لفظوں میں بات کرتا ہے، بڑا ہے 20 سال کا، 25 سال کا، لیکن ایک دم چھوٹا بچہ ہے تو وہ جو اپنا مطالبہ رکھتا ہے، ہم سے باتیں کرتا ہے تو اپنی توتلی زبان میں کرتا ہے، تو بچے کے صاف گوئی پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا اس چھوٹے سے بچے کے توتلی زبان سے مانگنے میں پیار آتا ہے۔ اے اللہ میں ان پڑھنے والوں میں سب سے چھوٹا سا ہوں، اس لیے جو کچھ غلط پڑھا اسے معاف فرما دیجئے، اور میرے ارادے میں مجھے تکمیل تک پہنچائیے کہ میں آپ کا قرآن بہت اچھا پڑھوں۔
نماز ہو گیا، قرآن ہو گیا، پھر اللہ کا کچھ نام جو چاہے لے لیں، 99 نام لے لیں، اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دیں کچھ۔ اللہ میں آپ میرے بہت قریب ہیں، میں آپ کی تعریف کرتا ہوں اس طرح سے، آپ سن رہے ہیں، اب تک ہم نے جو غفلت سے کیا تھا اسے معاف کر دیجئے اور اب ہمارا اس میں دل بھی شامل کر دیجئے۔ تو اللہ کی تعریف بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ نے نعمتیں مجھے بہت دیا، نعمتیں بہت دیا، لیکن ہم نے اس میں غلط استعمال کیا، اسراف کیا۔ نعمتوں کے غلط استعمال سے ہم نے آپ کو ناراض کیا۔ آج میں غلط نعمتوں کے استعمال کی وجہ سے بھی آپ سے اس سے معافی چاہتے ہیں کہ آج سے ہم کو نعمتوں کے صحیح استعمال کی توفیق دے دیجیے، اور اپنے شاکر بندوں میں اور ذاکر بندوں میں اور صابر بندوں میں ہمارا نام لکھ لیجیے۔ اس لیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کا جی چاہتا ہے اور ہم سے صبر نہیں ہوتا اور ہم نے گناہ کیا، وہ سب تو آپ معاف کر دیجئے۔ اب مجھے گناہ کرنے پر وہ صبر دے دیجئے کہ جب ہمارا نفس تقاضا کرے تو ہم صبر کر کے اس گناہ سے بچ جائیں، اور وہ صبر دے دیجئے کہ جب ہمارا جی اور آپ کی توفیق شامل حال ہو اور دل میں داعیہ پیدا ہونے لگے، کچھ نفلی اعمال کر لے، کچھ نمازیں پڑھ لے، تو میرے اللہ اس وقت ہمارا نفس اس کام کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، تو مجھے وہ صبر دیجئے، مجھے وہ صبر دیجئے جس میں طاعت کرنے والا بن جاؤں۔ جس وقت آپ کو جو کرنا اچھا لگتا ہو اور اس میں نفس رکاوٹ ڈالتا ہو، نفس نہ چاہتا ہو، تو نفس کی خواہش نہ پوری کرنا یہ صبر ہے، اور ہم آپ کے حکم کے اچھے اچھے احکام جو آپ کے ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ہم اس وقت کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے آج میں یہ بھی نیت کر رہا ہوں۔ ان نیتوں کے ساتھ ساتھ اب لوگوں کے حقوق، اگر ہم گھر میں شرعی پردہ نہیں کرتے تھے تو آج سے ہم پردہ کریں گے۔ اے اللہ، رمضان میں نیت کر رہا ہوں، میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں پردہ کروں، میرے گھر والے نہ مانیں، نہ مانیں، مان جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اب ہم ان رشتہ داروں کے سامنے بے حجاب ہو کر نہیں جائیں گے، بلکہ پردے سے بات کریں گے۔ اب باہر کی دنیا میں لوگوں کے ساتھ جہاں رہے، وہاں لوگوں کے ہمارے اوپر حقوق نکلتے ہیں، جس کا جو حق نکلتا ہے ہم ادا کر دیں گے۔ اللہ، رمضان کے آخری ساتوں میں پکی نیت کر رہا ہوں، اور اگر مال کسی کا نکلتا ہو اور اپنے پاس نہ ہو تو اس سے ملاقات کر کے کہہ دیا جائے کہ بھائی تمہارا یہ نکلتا ہے، مجھے دینا ہے۔ کچھ دیر ہو گئی ہو اور غصہ کرے تو اس کے مقابلے میں کوئی غصہ نہیں کرنا ہے، بلکہ نادم اور شرمندہ ہو کر یہی کہنا ہے بھائی ہمیں بھی بڑی شرمندگی ہے۔ آپ کو غصے کا حق ہے، آپ کرنا چاہیں تو جتنا چاہے کر لیں، انتظام نہیں ہو سکا ہے، میں جتنی جلدی ہو سکے گا کر لوں گا۔ اور اپنے طور پر ایک لفافہ بنا کر، کسی کا مثلا 10,000 روپے نکلتا ہے تو لفافہ بنا کر اپنے سے اگر 1 روپیہ اس میں ڈالا جا سکتا ہو تو قرض کی ادائیگی کی نیت سے ڈالے، 10 ڈالے، 100 ڈالے، کچھ ڈالتا رہے۔ نیت ہو گئی، عمل شروع ہو گیا، انشاءاللہ قرض ادا ہو جائے گا۔ ایسے غریبوں کا قرض مالداروں پر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جب نہیں نکالتے تو ہم غریبوں کا مال دبا کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نکالنے کے لیے نہیں، ہم پر تو لاکھوں زکوٰۃ ہے، اور جب جمع نہیں ہوتا تو نکالیں کیسے؟ لاکھوں ہو یا کروڑوں ہو یا کم ہو، اگر انتظام نہیں ہوتا تو اس مد میں جہاں دوسرے اخراجات اپنے پورے کرتے ہیں اس میں نکال کر الگ تھوڑا تھوڑا رکھتے چلے جائیں کہ اسے ہم دیتے رہیں گے، اور جیسے جیسے موقع آئے اس کے مستحق ملتے جائیں۔ اللہ سے دعا مانگ کر کہ اللہ ان کو دینا آپ کو پسند ہے، یا جن کو دینا آپ کو پسند ہے ان تک ہمارا مال پہنچوا دیجئے، ہمیں اخلاص دے دیجئے۔ جو جمع ہوتا رہے اس میں سے جیسے جیسے موقع ملے اس میں سے تقسیم بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ زکوٰۃ بھی پوری ادا ہو جائے گی۔ اور اگر نماز فرض قضا ہے، پڑھی نہیں گئی، تو آج ہی رمضان میں ہی کچھ نمازیں قضا پڑھ لی جائیں کہ اللہ میں پورے نماز کو جتنی قضا ہے سب ادا کروں گا۔ آج میں رمضان میں آخری ایام ہیں، آخر کا ہی اعمال میں خاتمے کا ہی ایمان ہوتا ہے کہ جب خاتمہ اگر اچھے کاموں پر ہو گیا تو آئندہ انشاءاللہ سب اچھے ہوتے رہیں گے۔
تو نماز کی بھی اس میں یہ کر لی جائے کہ نماز کچھ قضا پڑھ لی جائے اگر ہے تو۔ روزہ تو رکھنے کا موقع نہیں ہے، لیکن نیت ابھی آج ہی کر لی جائے کہ اللہ میرے ذمہ پہلے کچھ روزے ہیں، میں نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ لوگوں نے کئی سال کے روزے اور نمازیں پڑھا ہے، فرض روزہ جو قضا تھا اس کی بھی ادائیگی کیا اور نمازیں بھی کئی سال کی تھیں اس کی بھی ادائیگی کیا۔ اس طرح سے ان کاموں کو کرنے کے ساتھ اور ایک یہ نیت بھی کہ اپنے والدین کو آج سے ہم راضی کریں گے۔ والدین چاہے ظلم بھی کرتے ہوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان سے نرم گفتگو کریں گے، اور جو ان کے جائز مطالبے ہوں گے اور ہم پورا کر سکتے ہوں گے تو ہم اسے کر دیں گے۔ ناجائز مطالبے، شریعت کے خلاف کے مطالبہ ہو تو پھر ماں باپ کی فرما برداری کا مطالبہ اللہ نہیں کرتا، کہتا ہے نہ مانو تو اچھا ہے، میری مانو، ماں باپ جو غلط مطالبہ کرتے ہیں۔ اس لیے اب جب شرعی پردے کی بات ہوگی تو گھر میں جب پردہ کرنے کی بات ہوگی تو رواج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ناراض ہونے لگیں گے۔ لوگوں کی ناراضگی برداشت کر لو اور اپنا کام کیے جاؤ، کچھ ہی دن میں انشاءاللہ ماحول بدل جائے گا۔ لیکن جب نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو شیطان ان کی نفرتیں ہمارے دلوں میں ڈالنا شروع کرتا ہے۔ یہاں جذبات کو بہت کنٹرول کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا میں جو کر رہا ہوں یہ اللہ کی دی توفیق سے کر رہا ہوں، پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں۔ تو ناز کس بات کا، ان کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں توفیق دے دے جو ہم اچھی بات کہہ رہے ہیں، صدقہ کریں، نہ یہ کہ غصہ کریں۔ ترتیب کچھ بدل گئی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال میں کچھ حصہ ضرور کر دیں۔ یہ مالدار بننے کا سب سے آسان نسخہ ہے، لیکن اس کے بجائے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور انسانوں کے کام آنے کے لیے کی نیت سے نکالنا شروع کریں، انشاءاللہ مالدار تو اللہ بنا ہی دے گا۔ بھینس کوئی گوبر کے لیے نہیں لاتا، دودھ کے لیے لاتا ہے، لیکن گوبر بھی کام آ جاتا ہے۔ پوچھو جن کے یہاں گوبر کام آتا ہے ان کو پوچھو نا اس کی کتنی قیمت، آج کی نقلی کھاد کی جگہ پر کسی کو اصلی کھاد مل جاتی ہو پھر کتنی قیمت دے کے لیتا ہے۔ اس لیے ایسی نیت کرنا ہے جو بہت اچھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کرنا ہے کہ اللہ پاک اور کیا کرنا ہے آپ مجھے بتا دیجئے۔ میری عقل، میرا فہم جہاں تک پہنچا ہو میں سوچ رہا ہوں، اور بہت سی باتیں کھلیں گی جب ہم یہ کہیں گے اللہ پاک مجھے اور سمجھا دیجئے کہ ہم اور کیا کیا کریں۔ تو یہ تو آج کے دن کرنے کے کچھ کام بتائے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے مخلوق سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے تو گھر سے تو باہر نہیں جا سکتے، لیکن مصلی بچھا کے ایک طرف کونے میں یہ عمل شروع کر دیا جائے۔ اور کل عید کے دن سے پہلے آج سورج ڈوبتے ہی شیطان چھوڑ دیا جائے گا اور خوشی منائی جائے عید کی۔ یقیناً منانا چاہیے، یقیناً خوشی منانا چاہیے، خوشی کا دن ہے، اور اللہ کی طرف سے کیسے کیسے انعامات دیے گئے۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے ہر روزے دار جس نے روزہ رکھا وہ اس کے ساتھ ایک سوچ اگر جوڑ دی جائے تو سب مخلص نظر آئیں گے، چاہے اعمال کیسے بھی کر رہے ہوں۔ لیکن اخلاص تو ان کے اندر اس لیے ہے کہ روزہ اخلاص کا ہی پتہ بتاتا ہے۔ بھوک لگی کھایا نہیں، پانی پیا نہیں، بیوی سے ملاقات کا جی چاہا کیا نہیں، تو یہ اخلاص نہیں تو اور کیا ہے؟ تو روزہ تو اس کا اخلاص کے ساتھ ہوا ہے، اس سب پر اچھے اثرات پڑیں گے۔ اور ایک اثر تو میں سب پر محسوس کرتا ہوں کہ میں سب کے چہروں کو غور سے دیکھتا ہوں رمضان میں، اور ان کے چہروں کا نور دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ ماشاءاللہ سب کے چہرے اللہ نے نورانی کر دیے۔ اس لیے یہ بھی نیت بات بات میں آ گئی، ہم کسی مومن کو کسی بھی گناہ کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھیں گے۔ آج یہ ہم نیت کرتے ہیں وہ آپ کا بندہ ہے، آپ جانیں، ہم اس کی اصلاح کی بات تو کریں گے، فکر تو کریں گے، لیکن اسے حقیر نہیں سمجھیں گے۔ اس کے لیے دعا کریں گے، صدقہ کریں گے، جو کچھ بن پڑے گا کریں گے۔ یہ سب تو ہوا۔ اب کل خوشی میں ایسا نہ ہو کہ ملاقاتوں میں، ابھی آج یہ موسم تو ملاقات کا لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہے،
لیکن جہاں آزو بازو میں آدمی پہنچ سکتا ہے، ہو سکتا ہے چلا جائے، تو پردے کا پورا خیال رکھیں گے، جو اب تک نہیں کیا وہاں جا کے سمجھائیں گے اور کریں گے۔ کیوں شیطان یہ چاہتا ہے کہ رشتہ داروں کی ملاقات سے وہ رشتہ دار نامحرم عورتیں جن کو دیکھنا منع ہے وہ ان کے اوپر نگاہ ڈال کر رمضان کی کمائی سب کی سب لٹا دے۔ اور بہت غصے میں ہے شیطان، بہت غصے میں، وہ تو چاہے گا کہ میں باہر آتے ہی ابھی لوٹ لوں۔ اور ایک بات اور تھی کہ سوچ کر بولیں گے، یہ بھی نیت کی جائے جتنے گھنٹے باقی ہیں اس میں جو مضمون آئے بولنے کے بجائے سوچا جائے کہ ہم سوچ کر بولیں گے، اس لیے سوچ کر بولیں گے۔ نگاہ اٹھانا ہے تو سوچ کر نگاہ اٹھائیں گے۔ اور تمام نعمتیں جو اللہ نے دیا ہے، اے اللہ جو کچھ جیسا شکر ادا کرنا چاہیے اس کا شکر ادا کریں گے، اور جہاں صبر کے ساتھ جینا چاہیے وہاں صبر کریں گے۔ اے اللہ پاک ہمیں آتا نہیں، ہم نے جو کچھ آپ سے بات کیا، میرے مولا مجھے تو کچھ آتا نہیں، بے ڈھنگے پن سے بات کر رہا ہوں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ سب سے بڑے ہیں، آپ اس وقت رمضان المبارک میں آپ کی رحمت جوش میں نہ جانے کتنے جہنمیوں کو جہنم سے نکال رہے ہیں، ہمارے لیے بھی اور پوری امت کے لیے فیصلہ کر دیجیے آج کہ سب کو جنت جیسی نعمت دے دیجیے، اور دنیا میں جتنی نعمتیں آپ نے دی ہے اس کی قدردانی کی توفیق دے دیجیے، اور راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے۔ اگر یہ سب تھوڑی دیر کر لیا تو انشاءاللہ خود محسوس ہوگا کہ شاید اللہ نے مجھے کچھ دے دیا، اور باقی جو چیزیں رہ گئیں جب یاد آ جائیں رمضان کے بعد بھی، ان نیتوں اور ان اعمال کا اثر ایسا پڑے گا کہ اس وقت کی نیت کر لی جائے کہ یہ میں بھول گیا تھا، اس موقع کا دین معلوم نہیں تھا، اس موقع کی نیت معلوم نہیں تھی، اب اس وقت یہ بھی نیت کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ چند باتیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے زیادہ محتاج تو کہنے والا ہے، اسے بھی توفیق عطا فرما دے اور پوری امت کو توفیق عطا فرما دے، اور ان ٹوٹی پھوٹی باتوں میں وہ اثر ڈال دے، وہ اخلاص ڈال دے جسے تو قبول کر کے ہمارے لیے دنیا میں ہی جنت کا نمونہ بنا کر، متقی بنا کر، دنیا کی تمام ضرورتوں کو غیب سے اپنی مدد سے پوری فرما کر اپنے تعلق میں اضافہ کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ مخلوق سے مستغنی کر دے میرے مولا، اور جب بھی کوئی حاجت پیش آئے نگاہ آپ پر اٹھے، اور احسان والی وہ کیفیت جس میں ہر وقت دل اللہ اللہ کرتا ہے اور آپ کی یاد سے غفلت نہیں ہوتی، احسان والی وہ کیفیت ہم سب کو عطا فرما دے اور راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو جو مانگا ہے پورے رمضان میں اور اس سے پہلے مانگا ہے اور آئندہ مانگے، سب ہمارے حق میں پوری امت کے حق میں قبول فرما لے، اور بزرگوں کی دعاؤں میں ہمارا پورا حصہ فرما دے۔ اس رمضان میں جو سب سے زیادہ ظاہر باطن کی دولت سے، تقوی سے اور نعمتوں سے اور اپنے تعلق خاص سے، مائیت خاصہ سے اپنے نیک بندوں کو جو آپ نے نوازا میرے اللہ، وہ سب ہم لوگ کو بھی عطا فرما دیجئے۔ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ سب کو اپنا ولی اور دوست بنا کر سب کو متقی بنا دیں، تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ۔ اے اللہ پاک پوری امت کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے، امت کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما لیجئے۔ اور یہ جو بگڑا ماحول اس وقت ساری دنیا پریشان ہے، کرونا وائرس اور بیماری، اور دنیا بھر کی نہ جانے کتنی کتنی تکلیفیں، لوگ کہاں کہاں مبتلا ہیں، اے اللہ عالمی سطح سے ان سب تکلیفوں کو دور فرما کر، ایمان والوں کو اچھے اخلاق سے مزین فرما کر، ہدایت کی محنت سے جوڑ کر ان کو بھی ہدایت دیجیے، ہم کو بھی ہدایت دیجیے، اور سارے عالم میں بسنے والے انسانوں کو ہدایت دے دیجیے۔ اور جو لوگ ہدایت کے لیے روڑا بن رہے ہوں، ان کو مقدر میں ہدایت نہ ہو تو ان کے ساتھ آپ اپنی خاص تدبیر کر کے ان کو عبرتناک انجام تک پہنچا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کا اکمل ایمان پر خاتمہ فرما کر جنت الفردوس میں دخول اولین نصیب فرما دیجیے۔ اور اے اللہ جو لوگ دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائیے، اور پوری امت کا خاتمہ ایمان کو فرمائیے، ظاہری باطنی ہر طرح کے اچھے اخلاق سے مزین فرما دیجیے، تمام مسائل سے پاک فرما دیجیے، تمام حمایت سے اخلاق حمیدہ سے مزین فرما دیجیے، اپنا بنا لیجیے، اپنی پسند کا بنا لیجیے، اپنے پسندیدہ کاموں میں لگا دیجیے، ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ مکاروں کی مکاری سے
حاسدوں کے حسد سے، شیطانی فریب اور دھوکے سے، نفس شیطان کی شرارتوں سے، دجالی تمام فتنوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے، پورے امت کی حفاظت فرمائیے، اور اے اللہ ہمارا پوری امت کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔